24/7 Teachers Training. Our lesson by lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publisher. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ٹیچر، سنو مین پبلشرز کی جانب سے خوش آمدید۔ یہ سیشن چوتھی جماعت کی اسلامیات کے باب اول کے حصہ ہے پر مشتمل ہے، جس کا عنوان ہے دعائیں۔ آئیں سب سے پہلے جانتے ہیں اس سبق کے حاصلات تعلم کے بارے میں۔ اس سبق کی تکمیل کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ دی گئی دعائیں یاد کر کے اپنی روزمرہ زندگی میں پڑھ سکیں۔ سبق کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے چند سوالات کے ذریعے مضمون کی تمہید اٹھائیں۔ مثلا، کیا آپ سب اللہ تعالیٰ سے مختلف چیزوں کی دعا مانگتے ہیں؟ آپ کن کن چیزوں کی دعا مانگتے ہیں؟ آپ میں سے کون کون مسجد جاتا ہے؟ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ہم دعا کیوں مانگتے ہیں؟ ہماری دعا کون قبول کرتا ہے؟ اگر دعا قبول نہ ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ اسی طرز کے مختلف سوالات پوچھ کر گفتگو کا آغاز کریں اور طلباء کو دعا کی اہمیت کے بارے میں بتائیں۔ واضح کریں کہ دعا دراصل انسان کی اپنے رب کے ساتھ گفتگو ہے۔ اللہ تعالی ہر دعا کو ضرور سنتا ہے اور اپنی رضا کے مطابق قبول بھی کرتا ہے۔ جو دعائیں قبول نہ ہوں اس میں بھی ہماری بھلائی ہوتی ہے اور اس کا اجر اللہ تعالی ہمیں آخرت میں دیتا ہے۔ سرگرمی: طلبہ سے دریافت کریں کہ وہ سونے سے پہلے کیا کام سر انجام دیتے ہیں۔ مثلا، کیا وہ کپڑے بدلتے ہیں، ہاتھ منہ دھوتے ہیں؟ طلبہ کے لیے بتائی گئی سرگرمیوں کو بورڈ پر درج کریں اور آخر میں ان کے ساتھ مل کر ان تمام سرگرمیوں کو پڑھیں اور نمایاں کریں جو سونے سے پہلے کرنی ضروری ہیں۔ طلبہ کو تلقین کریں کہ سونے سے پہلے وضو کی عادت بنا لیں۔ طلبہ سے دریافت کریں کہ کیا انہیں کبھی کسی ناگوار خواب نے بیدار کیا ہے۔ طلبہ کو بتائیں کہ جب ہم سونے سے پہلے سونے کی دعا پڑھتے ہیں تو اللہ تعالی ہماری حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کر دیتے ہیں جو ساری رات ہمیں شیطان سے محفوظ رکھتے ہیں اور ہم پرسکون نیند سوتے ہیں۔ سبق میں دی گئی سونے کی قرآنی دعا کو بآواز بلند پڑھیں اور طلبہ کو بھی دہرانے کے لیے کہیں۔ پھر چند طلبہ سے باری باری اس کا ترجمہ کتاب سے پڑھنے کو کہیں اور اس کے معنی جماعت میں تفصیلاً بیان کریں۔ طلبہ سے دریافت کریں کہ کیا انہیں معلوم ہے کہ بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھنا بھی ہمارے نبی کی سنت ہے اور سنت پر عمل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ حدیث نبوی کا مفہوم ہے کہ کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں جب تک میں اسے اس کی جان، مال اور ہر چیز سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی گئی تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ سبق میں دی گئی بیت الخلاء میں داخل ہونے اور باہر نکلنے کی قرآنی دعاؤں کو بآواز بلند پڑھیں اور طلبہ کو بھی دہرانے کے لیے کہیں۔ پھر چند طلبہ سے باری باری اس کا ترجمہ کتاب سے پڑھنے کو کہیں اور اس کے معنی جماعت میں تفصیلاً بیان کریں۔ سرگرمی: طلبہ کو دعا یاد کر کے اپنے ساتھیوں کو سنانے کا کہیں۔ طلبہ سے دریافت کریں کہ کیا وہ مسجد میں جا کر نماز ادا کرتے ہیں۔ طلبہ کو مسجد میں نماز ادا کرنے کی فضیلت سے آگاہ کریں۔ سرگرمی: بچوں کے ساتھ مل کر مسجد کے آداب چارٹ پر لکھ کر کلاس میں آویزاں کریں۔ طلبہ سے دعاؤں کا مفہوم اپنے الفاظ میں بیان کرنے کے لیے کہیں۔ طلبہ سے دعاؤں کا ترجمہ اور حوالہ کاپی پر لکھ کر لانے کو کہیں۔ دعاؤں کو گھر پر بھی یاد کرنے کے لیے دیں اور روزمرہ زندگی میں
ان کو پڑھنے کا معمول بنانے کی تلقین کریں۔ محترم ٹیچر، آپ کی سماعت کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔